السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم جدید نظم کی اقسام پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے لیکچرز میں ہم نے جدید نظم اس پر بات کی، جدید اور قدیم نظم کے مابین فرق کو ہم نے سمجھا مختلف مثالوں کے ذریعے۔ آج اس کی جدید نظم کی قسمیں پابند نظم، معلیٰ نظم، اس کو پڑھیں گے، اس کی وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے اردو کے اولین نظم گو شاعر، اس پر کچھ بات کر لیتے ہیں۔ اردو کے اولین نظم گو شاعر خواجہ بند نواز گیسو دراز ہیں، جنہوں نے اولین نظم چکی نامہ لکھی ہے۔ چکی نامہ یہ ایک نظم ہے، خواجہ بند نواز گیسو دراز نے لکھی ہے، ایک صوفی شاعر تھے۔ تو چکی نامہ یہ پہلی نظم ہے اردو ادب کی۔ اردو میں جدید نظم کا باقاعدہ آغاز انجمن پنجاب سے ہوتا ہے۔ جدید نظم کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ انجمن پنجاب سے۔ محمد حسین آزاد اور حالی نے اس میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی جانب، نظم کی، بالخصوص جدید نظم کی اقسام پر کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ تو پہلی قسم پابند نظم ہے۔ پابند جو نظم ایک ہی عنوان اور ایک بحر میں لکھی جائے اور ردیف، قافیہ، مطلع یا مقطع کا استعمال کیا جائے، وہ پابند نظم کہلاتی ہے۔ یعنی جس میں پابندی ہوتی ہے، بحر کی پابندی ہوتی ہے، وزن کی پابندی ہوتی ہے، قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع، جتنے بھی لوازمات ہیں وہ اس میں ہوتے ہیں پابند نظم میں۔ لیکن نام سے ظاہر ہے پابند نظم، جس میں پابندی ہوتی ہے تمام شعری لوازمات کی، قافیہ، ردیف، بحر، وزن، تمام چیزوں کی، اور کسی قصہ، واقعہ یا تجربات یا کوئی خیالات کو تسلسل کے ساتھ پیش کیا جائے، اسے پابند نظم کہتے ہیں۔ ظاہر ہے نظم میں ایک ہی موضوع پر بات ہوتی ہے، تسلسل کے ساتھ ایک موضوع پر اظہار خیال کرنا، اور اس میں تمام نظمیہ اقدار کا، قافیہ، ردیف، جتنی چیزیں ہیں، بحر، وزن، اس کی پابندی کرنا، تو یہ پابند نظم کہلاتی ہے۔ معلیٰ نظم جو نظم ایک عنوان اور ایک بحر میں لکھی جائے اور کسی بھی اشعار میں نہ ردیف، نہ قافیہ، نہ مطلع، نہ ہی مقطع استعمال کیا جائے، بلکہ ایک کے بعد ایک مثل تسلسل کے ساتھ ایک ہی عنوان پر لکھی ہو، تو اسے معلیٰ نظم کہتے ہیں۔ اب یہاں فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پابند نظم میں اس میں ساری چیزیں ہوتی ہے، معلیٰ نظم میں اس میں کچھ چیزیں نہیں ہوتی۔ عنوان ظاہر ہے یہ بھی اس کا ایک عنوان ہوتا ہے، ایک ہی موضوع پر بات ہوتی ہے۔ نظمیں جتنی بھی ہیں اس میں ایک ہی موضوع پر بات ہوتی ہے، چاہے وہ پابند ہو یا قدیم نظم ہو یا معلیٰ نظم ہو، ایک ہی موضوع اس کا ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی بحر کی پابندی ہوتی ہے، لیکن قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع، یہ چیزیں اس میں نہیں ہوتی۔ یہی فرق ہے اس میں۔ پابند میں یہ چیزیں ہوتی تھی، قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع، لیکن معلیٰ نظم میں یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بلکہ ایک کے بعد ایک مثل تسلسل کے ساتھ ایک ہی عنوان پر لگی ہو، یعنی مثل چھوٹے بڑے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، ایکول، مساوی، برابر جملے ہوں گے، مثل ہوں گے، لیکن قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع، یہ چیزیں اس میں نہیں ہوتی۔ آزاد نظم وہ نظم جو ایک ہی عنوان پر لکھی جائے اور سبھی قسم کی پابندیوں سے آزاد ہو، یعنی شاعر اپنی پسند کے لحاظ سے چھوٹے بڑے مثل استعمال کر سکتا ہے اور اپنے مضمون کے لحاظ سے مثل کو الگ الگ بحر میں لکھ سکتا ہے، اسے آزاد نظم کہتے ہیں۔ اچھا، آزاد نظم یہ ان دونوں سے مختلف ہے، پابند اور معلیٰ نظم سے، جو اس سے پہلے ہم نے پڑھی۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بحر بھی نہیں ہوتی، قافیہ بھی، ردیف بھی، مطلع، مقطع، یہ چیزیں اس میں نہیں ہوتی۔ پابند میں ساری ہوتی ہیں، معلیٰ میں قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع یہ نہیں ہوتی،
یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا آزاد نظم میں، صرف مصرع ہوتے ہیں، کبھی چھوٹے کبھی بڑے۔ اس میں آزاد نظم میں بحر کے کسی ایک رکن کی پابندی ہوتی ہے۔ بحر کے اندر ارکان ہوتے ہیں، مثال کے طور پر بحر متقارب ہیں تو اس کے اندر فعول 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 فعول، یہ اس کے اندر ارکان ہوتے ہیں۔ اور اسی کو سامنے رکھ کر ایک شاعر نظم لکھتا ہے یا غزل لکھتا ہے، تو یہاں پورے بحر کی پابندی نہیں ہوتی، آزاد نظم میں پابند نظم میں ہوتی ہے۔ یعنی بحر میں 4 ارکان ہیں فعول، تو چاروں کے چاروں ارکان کے مطابق آپ لکھیں گے۔ یہاں آزاد نظم میں چاروں ارکان بحر متقارب، اس میں بحر متقارب مسمن سالم، اس میں پہلے مصرع میں 4 ارکان ہوتے ہیں، دوسرے میں بھی 4 ارکان، فعول 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 فعول، یہ 4 پہلے مصرع میں، پھر 4 دوسرے مصرع میں۔ بحر متقارب مسمن سالم اس کو کہتے ہیں۔ مسمن سالم یعنی 8 پورے، بحر متقارب میں 8 فعول ہوتے ہیں، پہلے مصرع میں 4، دوسرے مصرع میں 4، تو اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر کسی ایک فعول کو آزاد نظم میں اگر ہم بات کریں، یہ تو ہم نے پابند نظم کی بات کی، آزاد میں کسی ایک فعول کو لے کر اسی کے مطابق شاعر پہلے مصرع میں 3 فعول کے مطابق لکھتا ہے، دوسرے مصرع میں 1 فعول کے مطابق الفاظ لکھتا ہے، تیسرے مصرع میں پھر 2 فعول، یہ شاعر کی مرضی ہے۔ تو آزاد نظم میں یہ آزادی ہوتی ہے۔ کسی ایک جس طرح کی مجید امجد کی نظم ہے آٹوگراف، اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو آزاد نظم میں کچھ بھی نہیں ہوتا، مصرع بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، قافیہ ردیفی چیزیں بھی نہیں ہوتی، بحر کی پابندی بھی نہیں ہوتی۔ نثری نظم، وہ نظم جو ایک ہی عنوان پر لکھی جائے۔ نثری نظم میں چھوٹے بڑے مصرع ہو سکتے ہیں لیکن اس میں کسی بھی بحر کا استعمال نہیں ہوتا، اسے نثری نظم کہتے ہیں۔ یعنی اس نظم میں شاعر کو سبھی قسم کی پابندیوں اور بحر سے آزادی مل جاتی ہے۔ یعنی جو نثری نظم ہے اس میں بحر کے ارکان کی بھی پابندی نہیں ہوتی، آزاد نظم میں بحر کے کسی ایک رکن کی پابندی ہوتی ہے، یہاں پر رکن کی پابندی بھی نہیں ہوتی۔ نثری نظم نثر ہی کی شکل میں ہوتی ہے، ایک ہی موضوع اس کا ہوتا ہے، ظاہر ہے نظم ہے اور نظم میں ایک ہی موضوع ہوتا ہے۔ شاعر ہر قسم کی پابندی سے نثری نظم میں آزاد ہوتا ہے۔ اب اس کی اتنی روایت بھی نہیں ہے نثری نظم کی، بعض لوگ اس کو نظم ہی نہیں مانتے بلکہ نثر مانتے ہیں۔ سونیٹ دور جدید کی پیداوار ہیں، اسے نظم کی ایک شکل کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی مکفہ نظم ہے جس میں کل 14 مصرع ہوتے ہیں، اس میں قافیے اور ردیف مقرر ترتیب سے لائے جاتے ہیں۔ سونیٹ کے 2 حصے ہوتے ہیں، پہلا حصہ 8 مصرع پر مشتمل ہوتا ہے اور دوسرا 6 مصرع پر مشتمل ہوتا ہے، تو یہ سونیٹ ہے۔ سونیٹ یہ بھی نظم کی ایک قسم ہے، اس میں ٹوٹل 14 مصرع ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 14۔ پہلے بند میں 8 مصرع ہوتے ہیں، دوسرے بند میں اس کے 6 مصرع ہوتے ہیں، تو 8 اور 6 یہ 14۔ تو یہی اس کی سٹرکچر ہے، یہی اس کی حیت ہے، شکل ہے کہ پہلے بند میں 8 ہوں گے، دوسرے میں 6، 14 مکمل، تو یہ ایک سونیٹ کہلائے گا۔ تو اس میں بھی قافیے اور ردیف یہ ہوتے ہیں، اس میں کل 14 مصرع ہوتے ہیں، باقی اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک ہی موضوع اس کا ہوتا ہے۔ تو یہ جدید نظم کی اقسام ہم نے پڑھی ہیں، امید ہے آپ اس حوالے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔